اللہ کے ذکر کی برکات اور اللہ کے ذکر کے فوائد ان سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ تو آئیے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جو ہمارے علماء نے، فقہاء نے، ائمہ نے ہم تک ذکر کے متعلق جو اقوال پہنچائے ہیں، آج وہ میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کرنے والا بندہ، جو بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر کرے، جس مقام پر اللہ کا ذکر کرے، جس جگہ وہ بیٹھے اللہ کے ذکر کے لیے، وہ جگہ ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونی چاہیے۔ بالفرض مسجد، تو ذکر کرنے والا ایسی جگہ پر بیٹھے جو جگہ بالکل پاک اور صاف ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات، ذکر کرنے والا جو بندہ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ذکر ایسی جگہ پر بیٹھ کر کرے جہاں پر کسی دوسرے کی آواز آ جانے سے، کسی دوسرے کے گزرنے سے کوئی راستہ نہ ہو، کسی دوسرے کے گزرنے سے، کسی دوسرے کے کام کرنے سے، کمرے میں اندر آنے جانے سے، تو جو ذکر کرنے والا ہے اس کے ذکر میں خلل نہ آئے۔ مطلب اس کی جو طبیعت ہے، اس کی کیفیت ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے بالکل ادھر ادھر نہ ہو، بلکہ لوگ گزرتے رہیں اسے کوئی پرواہ نہ ہو، لوگ کام کرتے رہیں اسے کوئی پرواہ نہ ہو، لوگ باتیں کرتے رہیں اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اگر اسے پرواہ ہوتی ہے، لوگوں سے تنگ ہے، تو وہ ذکر ہی ایسی جگہ کرے جہاں پر کوئی ہو ہی نہ، جہاں پر اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کے سوا، جہاں پر اس سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، جہاں پر اس کے ساتھ کوئی کام کرنے والا نہ ہو، جہاں پر اس کے آس پاس کوئی آنے جانے والا نہ ہو، وہ ذکر ہی ایسی جگہ کرے۔ تو یہ ایک بات تھی کہ ذکر ایسی جگہ کیا جائے جو پاک اور صاف ہو، اور ساتھ کوئی بھی شخص اس کے ذکر میں خلل نہ ڈال سکتا ہو، ایسی پاکیزہ اور مطہر جگہ پر ذکر کیا جائے، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات، ذکر کرنے والے بندے کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، بلکہ فرض ہے کہ وہ ذکر کرنے والا بندہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ذکر کرے، اپنے دل میں محض اللہ جل وعلا کا خیال رکھے، اللہ جل وعلا کے سوا کسی کا بھی خیال اس کے ذہن و دماغ میں، دل میں، عقل میں، زبان پر کہیں بھی نہ آئے۔ بس جب ذکر کر رہا ہو تو توجہ، عقل، ذہن، دل، ہر چیز، زبان، منہ، ہر چیز اللہ کی طرف ہو، اللہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، یوں ذکر کرے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ اس کی باتیں سن رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، اور جو ذکر کرنے والا بندہ ہے، ذکر کرنے والے شخص کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں چیزوں سے پاک ہو۔ یعنی ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو اس سے پاک ہو، اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو پاک کر لے، جب تک پاک نہ ہو، نجاست، گندگی لگی ہو، تب تک وہ غسل نہیں، تب تک وہ ذکر نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور دوسری بات، وہ باطنی طور پر بھی پاک ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، اور ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو، ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طہارت والا ہو، پاکیزہ شخص ہو۔ ناپاک اگر بندہ ناپاک منہ اور ناپاک زبان سے جو بندہ ذکر کرے گا، اس کے ذکر میں وہ برکت نہیں ہوگی جو ایک پاک اور مطہر شخص میں ذکر کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو ذکر کے لیے دو چیزیں میں نے بتائیں، سب سے پہلی پاک اور صاف جگہ ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ ذکر جب بندہ کر رہا ہو تو اس کے ذکر میں خلل ڈالنے والا کوئی نہ ہو، یعنی تنہائی میں ذکر کیا جائے۔ اور تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ خشوع اور خضوع، اخلاص و محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اور ذکر کرنے والے کی جو کیفیت ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں جگہ سے، دونوں طرح سے پاکیزہ ہو اور مطہر ہو، تب ذکر کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی